اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرتہ۔ پروگرام احکام شریعت اور فقہ حنفی سے متعلقہ مسائل کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضری کا شرف حاصل ہے۔ کچھ آفر کویسچنز ہیں۔ ایک پوچھا ہے کہ ہماری والدہ منت کے پیالے بھرتی ہیں، تو یہ پیالے بھرنا کیسا ہے؟ دیکھیں، اصل میں منت جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالی سے کسی عبادت کے کرنے کا وعدہ ہوتا ہے۔ اب کبھی یہ مشروط ہوتا ہے، کبھی غیر مشروط ہوتا ہے۔ جیسے کسی نے کہا، ویسے کہہ دیا کہ میں اللہ کی رضا کے لیے جمعے کو ایک روزہ رکھوں گا، تو یہ کوئی اس میں غرض ذکر نہیں کی، بس عبادت، تو یہ لازم ہو جائے گی اور یہ جمعے کو رکھنا ہوگا۔ اور بعض ایسا ہوتا ہے جیسے اگر رشتہ ہو گیا میری بچی کا تو میں اتنے نفل پڑھ لوں گی، اگر نوکری مل گئی تو اتنے نفل ادا کریں گے، یہ مشروط ہو گیا۔ اس میں جب کام ہو جاتا ہے تو پھر اس عبادت کو ادا کرنا لازم ہوتا ہے۔ اچھا، اس میں منت اسی چیز کی ہو سکتی ہے کہ جس کی جنس سے کوئی عبادت ہم پر واجب ہو۔ جیسے نماز ہم پر فرض ہے، ٹھیک ہے نا، لازم ہے، تو ہم نفل نماز کی منت مان سکتے ہیں۔ اسی طرح مال کا خرچ کرنا، یعنی زکوٰۃ کی شکل میں زکوٰۃ ہم پر فرض ہوتی ہے تو کچھ صدقے کی منت مان سکتے ہیں۔ یہ ہے شرعی لحاظ سے، اور اس کا تعلق اللہ سے، ہم اللہ سے وعدہ کرتے ہیں۔ باقی یہ پیالے بھر دینا، یہ نیت کرنا کہ اگر میرا کام ہو گیا تو فلاں مزار پر چادر چڑھا دیں گے، فلاں مزار پر کسی کو کھانا کھلا دیں گے، یہ منت حقیقتاً شرعی منتیں نہیں ہیں، یہ عرفی منت کہلاتے ہیں، یعنی ہمارے عرف میں رائج ہو گئی ہیں۔ حقیقتاً یہ ویسی منتیں نہیں ہیں جو شریعت جس کا حکم دیتی ہے یا شریعت نے جس کا تعارف پیش کیا۔ ہم عوام کے لیے بس یہی گزارش کرتے ہیں کہ آپ اگر شریعت سے ہٹ کر کچھ نئی چیزیں اختیار کریں گے، ہر چیز غلط نہیں ہوتی، اس میں صحیح بھی ہوتی ہے، لیکن کب آپ غلط میں جا پڑیں، کب اس میں ایڈنگ کر کے اپنے آپ کو قابل گرفت کروا لیں، آپ کو پتہ نہیں چلے گا، کیونکہ آپ کو علم نہیں ہوتا۔ علماء ایک چیز کی کچھ لیمیٹیشنز قائم کر کے اجازت دیتے ہیں، عوام الناس کو اجازت یاد رہتی ہے، وہ لیمیٹیشنز، وہ قیودات، وہ شرائط، وہ پابندیاں بھول جاتی ہیں جن کا ذکر کیا گیا تھا۔ نتیجہ نکلتا ہے کہ خرافات عام ہو جاتی ہیں، بدعتیں عام ہوتی ہیں۔ ہمارے گھروں میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جن کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن جب آپ کسی سے پوچھیں کہ کیوں کرتے ہیں تو کہتے ہیں ہم نے اپنے دادا دادی، نانا نانی کو کرتے ہوئے دیکھا تھا، ہمارے تو بڑے کرتے ہوئے آ رہے ہیں اس لیے ہم کرتے ہیں۔ یہ کوئی دلیل نہیں ہے۔ یہ تو کافروں نے بھی ایک دلیل پیش کی تھی کہ ہم تو اپنے آباء و اجداد کے طریقوں پر ہیں۔ اصل یہ ہے کہ اس طریقے کو آپ اب شریعت پر پیش کریں، اگر وہ صحیح ہے تو بہت اچھی بات ہے، نہیں ہے تو اس کو تبدیل کریں۔ تو یہ پیالے وغیرہ بھرنے کی منت ہے، کوئی شرعی منت نہیں، اس کو چھوڑ دیں۔ اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ نے اگر کوئی کام کرنا ہے، مثال کے طور پر کوئی آپ کے حاجت ہے، تو اللہ کی بارگاہ میں رجوع کریں کہ اللہ تعالیٰ میرا یہ کام کروا دے۔ اگر یہ میرا کام ہو جاتا ہے تو اتنے نوافل پڑھوں گی، یا اتنے روزے رکھ دوں گی، یا اتنا صدقہ کر دوں گی، یہ بہت اچھی چیز ہے، یہی کریں۔ ایک مختصر سا بریک لیں گے، ہمیں یقین ہے آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک کویسچن کیا کہ بعض خواتین ایسی ہیں جن کے شوہر روز شراب پیتے ہیں، اور بعض خواتین کے وہ کہتی ہیں مہینے میں یا 2 مہینے میں ایک آدھ بار پی لیتے ہیں، اور ان دونوں قسم کی خواتین کا یہ کہنا ہے کہ ہم شوہر کے ساتھ ہی رہنا چاہتی ہیں، کیونکہ نہ یہ ہمیں گالیاں دیتا ہے، نہ مارتا پیٹتا ہے۔ تو سائل یہ پوچھنا چاہتا ہے کہ ایسی عورتوں کے لیے کیا حکم ہوگا؟ دیکھیں، مسئلہ یہ ہے کہ شراب پینا یقیناً حرام اور گناہ کبیرہ ہے، اور اگر ایسا شخص توبہ نہ کرے تو اس کا انجام آخرت میں بہت ہی زیادہ دردناک ہے۔ اب ایسا جب کوئی اعلانیہ طور پہ گناہ کر رہا ہو تو جو قریب والے ہوتے ہیں ان کو چاہیے کہ پہلے مثبت انداز سے انہیں گناہ سے روکنے کی کوشش کریں، یہ ان پر لازم ہے، فرض ہے۔ چنانچہ ان ازواج پر بھی لازم ہے کہ اپنے شوہر کو کسی بھی طریقے سے روکیں۔ اب اگر نہ روکے تو پھر سیکنڈ سٹیپ یہ ہوتا ہے کہ پھر ان سے کنارہ کشی اختیار کی جائے، اگر اس بات کی امید ہو کہ ہمارے دور ہونے سے یہ اس نشے کو چھوڑ دیں گے، پھر وہ عملی کارروائی کرنا لازم ہوتا ہے۔ اگر نہیں کریں گی تو گناہگار ہوں گی، لیکن اگر یقین کامل ہے کہ دور ہونے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، یہ ایسی کرتا رہے گا، پھر تیسرا سٹیپ ہوتا ہے وہ دیکھنا ہوگا کہ کیا ان کی کوئی شرعی مجبوری ہے یہاں پر رہنا، یا علیحدہ ہٹ کر ایک اور نئی زندگی گزار سکتے ہیں، اپنا گزارا کر سکتے ہیں، تو پھر افضل یہ ہوگا کہ چھوڑ کر اپنی نئی زندگی گزاریں۔ اور اگر چوتھا پھر یہی ہے کہ اگر اور کوئی ایسا پیچھے سپورٹ کرنے والا نہیں ہے، علیحدہ کوئی زندگی نہیں گزار سکتی ہیں، تو پھر بامر مجبوری ان کے ساتھ رہ سکتی ہیں، لیکن دل میں ان کے اس عمل کو برا جاننا فرض رہے گا۔ اور یہ جو کسی خاتون نے جملہ کہا کہ جی ہمیں کون سا گالیاں دیتا ہے، مارتا پیٹتا ہے، یہ سب سے غلط چیز ہوتی ہے
کیونکہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ یا اس کے رسول کے لیے کسی گناہ سے نفرت نہیں کر رہے، اپنے ذاتی مفادات کو پیش نظر رکھ رہے ہیں۔ اور میں ہمیشہ اس کی مخالفت کرتا ہوں، کیونکہ جب تک جیسے ماں باپ ہوتے ہیں کہ اولاد ان کا کہنا مانے، پیسہ لا کر دے، انہیں کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ نماز پڑھ رہا ہے نہیں پڑھ رہا، روزہ رکھتا ہے نہیں رکھتا، لڑکیوں سے دوستی ہے کہ نہیں ہے، کرنے دو۔ لیکن جب ماں باپ کی نافرمانی ہوتی ہے تو پھر فوراً وہ کویسچن کرتے ہیں مفتی صاحب ایسی اولاد کے لیے کیا حکم ہوگا جو ماں باپ سے بدتمیزیاں کرے؟ تو وہی پہلے بھی آپ پہلے کا بھی حکم معلوم کریں نا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ہمیں کوئی نقصان نہیں ہو رہا تو کوئی کچھ بھی کرتا رہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ شریعت یہ کہتی ہے اللہ اس کے رسول کی نافرمانی ہو، آپ کو چاہے فائدہ ہو رہا ہو نقصان، اس کو آپ نے غلط ہی سمجھنا ہے اور اس کے تدارک کی کوشش کرنی ہے۔ تو یہ بہنیں اس قسم کی جو ہیں اس کو معمولی نہ سمجھیں، جس طرح ہم نے اسٹیپ وائز سمجھایا اسی طریقے سے اسٹیپس کے ساتھ اس گناہ کو ختم کرنے یا پھر مجبوری کے ساتھ رہنے اور دل میں برا جاننے کو لازم سمجھیں، ورنہ آخرت میں یہ بھی قابل گرفت ہوں گی۔ ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی میرا یہ مسئلہ ہے نا کہ میں راول سندھی سے بول رہی ہوں۔ آپ مسئلہ بتائیے بہن جلدی سے بس۔ جی تو میرے ہسبینڈ ہیں، انہوں نے مجھے 3 دفعہ ڈیورس دی ہے۔ جی تو اس کے بعد وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے نا ان کو 2 دفعہ ڈیورس دی ہے۔ ٹھیک ہے میں بتاتا ہوں انشاءاللہ، ٹھیک ہے میں حل بتاتا ہوں اس کا۔ یہ کویسچن لے لیتے ہیں کہ دیکھیں جب شوہر اور بیوی میں طلاق کی تعداد میں اختلاف پیدا ہو جائے، جیسے بیوی کہتی ہے 3 دی ہیں، شوہر کہتا ہے 2 دی ہیں، تو ایسی صورت میں سب سے پہلے بیوی سے گواہ طلب کیے جائیں گے کہ آپ اس پر 2 مرد عاقل بالغ مسلمان یا 1 مرد اور 2 عورتیں بطور گواہ پیش کریں۔ اگر عورت کہتی ہے میرے پاس تو گواہ نہیں ہے، جیسے عموماً گھر میں میاں بیوی اکیلے ہی ہوتے ہیں، تو پھر شوہر سے کہا جائے گا کہ آپ قسم کھائیں، حلفیہ بیان دیں کہ آپ نے 2 طلاقیں دی تھیں، 3 نہیں دی تھیں۔ اگر شوہر انکار کر دے تو پھر بیوی کے حق میں ہی فیصلہ ہوگا۔ اسی طرح بیوی اگر گواہ پیش کر دے تو بیوی کے حق میں ہوگا۔ تیسری صورت بس یہ ہے کہ شوہر باقاعدہ قسم کھا لیتا ہے، تو پھر دنیاوی قاعدے قانون کے اعتبار سے قضاءً شوہر کا قول معتبر ہوگا کہ 2 طلاقیں واقع ہوئی ہیں۔ یہ تو ہے شرعی قاعدہ کہ پہلے بیوی گواہ پیش کر دے گی، اس کے حق میں فیصلہ، یہ نہیں تو شوہر سے قسم کھانے کو کہیں گے، انکار کر دے تو بیوی کے حق میں فیصلہ ہوگا، اگر قسم کھا لے تو شوہر کے حق میں، یہ تو ہے۔ لیکن اگر بیوی یہ سمجھتی ہے کہ شوہر جھوٹا ہے، یہ پہلے بھی کئی مرتبہ ایسے اقدامات کر کے پھر جاتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، تو بھی شریعت نے اجازت دی ہے کہ جس طرح بھی ہو سکے اپنے آپ کو شوہر سے بچائے۔ یہ اس وقت ہے جب اس کو یقین کامل ہو۔ تو اچھی طرح یاد رکھیں اگر شوہر جھوٹی قسم کھا لے گا آخرت میں وبال اس پر ہوگا، کیونکہ 3 طلاقیں دے کر 2 طلاقوں پر حلف اٹھا رہا ہے، تو لازم بات ہے بیوی تو حرام ہو گئی، ابھی اس کی بیوی نہیں اجنبیہ ہے، اور یہ جھوٹی قسم کھا کے بیوی کو ساتھ رکھے گا تو جیسے ایک اجنبیہ عورت کو ساتھ رکھنا ساری زندگی گناہ ہوتا رہے گا، اور وبال آخرت تو بہت زیادہ ہے۔ اور اگر فرض کر لیں کہ بیوی ایسی ہے کہ وہ کہتی ہے 2 پہ ٹھیک ہے اس نے قسم کھا لی لیکن 3 ہی ہوئی ہیں اور علیحدہ ہو جائے، اپنے آپ کو بچائے، لیکن حقیقتاً وہ جھوٹ بول رہی ہو، تو سارا وبال پھر عورت کے اوپر ہوگا۔ لیکن اگر عورت کو یقین ہے کہ اس نے 3 دی ہیں اور شوہر کو یقین ہے 2 دی ہیں، تو پھر عورت کو چاہیے کہ قضاً تو فیصلہ شوہر کے حق میں ہے، لیکن اگر عورت یہ سمجھتی ہے کہ 3 دی ہے تو جس طرح چاہے اپنے آپ کو اس سے دور رکھے، شریعت اس کے اوپر کوئی الزام نہیں رکھے گی، لیکن قضاً ظاہری شرع کے اعتبار سے فیصلہ شوہر کے حق میں ہے۔ ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم جی وعلیکم السلام۔ مفتی صاحب 3 سوال ہیں میرے۔ پہلا سوال یہ ہے کہ ایسا کہنا کیسا ہے آخرت میں جو سب کا ہوگا وہ اپنا ہوگا؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر کسی بھائی نے اپنی بہنوں کو وراثت میں کوئی حصہ نہیں دیا تو کیا ایسی صورت میں بہنیں بغیر بتائے اپنے بھائی کے مال میں سے کچھ لے لیں تو کیا یہ چوری کہلائے گا کہ نہیں؟ اور میرا لاسٹ کوشچن یہ ہے کہ سجدے کی حالت میں اگر کسی کے زبان سے بے اختیار اے اللہ نکل گیا تو کیا ایسی صورت میں نماز فاسد ہوگی کہ نہیں؟ اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک اور کالر ہیں۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی بھائی جان۔ مفتی صاحب پوچھنا یہ چاہوں گا، جیسے کہ میں یہاں ایک پرچون کی شاپ پہ بیٹھتا ہوں، یہاں پہ جو کوئی آتے ہیں مانگنے کے لیے میں ان کو دے دیتا ہوں، تو یہ کہتا ہوں کہ یا اللہ یہ ہماری طرف سے قبول فرمائے، یعنی کہ میری نیت یہ ہوتی ہے کہ میرے والدین میری وائف یا اس کی طرف سے، کیونکہ وہ گھر میں ہوتی ہے وہ صدقہ یا خیرات نہیں دے سکتی، تو اس کی طرف سے بھی ہو جائے گا، اس کے والدین کی طرف سے؟ جی ٹھیک ہے میں بتا دوں۔ مفتی صاحب یہ جو مختلف این جی او جو کام کر رہی ہیں پاکستان میں، انہوں نے کفن پہ بہت کچھ چھاپا ہوتا ہے اپنے نام وغیرہ، تو وہ غیر مناسب سا لگتا ہے تھوڑا سا، کیا وہ صحیح ہے یا نہیں؟
ٹھیک ہے، اور میں عرض کرتا ہوں انشاءاللہ. پہلے یہ لے لیتے ہیں. ایک بہن نے فرمایا کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جو آخرت میں صدقہ ہوگا وہ ہمارا بھی ہو جائے گا. یہ زیادہ تر وہ لوگ ہوتے ہیں جو غافل قسم کے ہوتے ہیں، بے عمل ہوتے ہیں. انہیں ڈرایا جائے جب جہنم سے، عذاب قبر سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی گرفت سے، میدان محشر کی سزاؤں سے، تو پھر وہ اس قسم کا جملہ کہہ کر اپنے آپ کو جھوٹی تسلی اور ڈھارس اور سامنے والے کے زبان کو بند کرنے کی مکروہ کوشش کرتے ہیں. اور جو سب کا ہوگا ہمارا بھی ہو جائے گا. لیکن جب سیلاب آئے تو پھر یہ نہیں کہ جو سب کا ہوگا ہمارا بھی ہو جائے گا، چھوڑو ہم کیوں کوشش کریں. جو نوکری پر نہ جائیں، جو بیکار ہے جیسے ان کے ساتھ ہوگا ہمارے ساتھ بھی ہو جائے گا. وہاں ایسا نہیں ہوتا. وہاں ذاتی کوشش، پوری محنت اور سب کچھ وہ کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں. تو اس قسم کے جملے جو ہیں وہ بالکل غلط ہیں، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے بے خوفی کی علامت ہے، جو گناہ تو ہے ہی ہے، بہت بڑا گناہ ہے. یاد رکھیں، اللہ کے عذاب سے بے خوفی کو ظاہر کرنا یہ گناہ کبیرہ، اور بعض صورتوں میں کفر بھی ہو سکتا ہے. یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ اس کے کہنے پر کافر ہوگا، بعض صورتوں میں ہو بھی سکتا ہے. اس لیے ایسے اشخاص کو توبہ کرنی چاہیے. اور فرض کر لیں اگر ایسا ہی ہوتا ہے کہ جو سب کے ساتھ ہوگا تمہارے ساتھ بھی ہو جائے گا، وہ جہنم میں جائیں گے تم بھی، تو کیا پھر بھی یہ آسان بات ہے؟ ان کے ساتھ اگر ان کو جہنم میں ڈالا گیا تو آپ یہ سمجھیں گے کہ اگر مجھے بھی ڈالا جائے گا تو یہ آسان ہو جائے گا، بہت ہی آرام سے میں اس کو سہ لوں گا، کیونکہ جو سب کے ساتھ ہو رہا ہے میرے ساتھ ہو رہا ہے. اگر 8 آدمیوں کو کھڑا کر دیں 90 آپ اور سب کو خوب ڈنڈے اور لاٹھیاں ماری جائیں، اور آپ کہیں جو ان کے ساتھ ہوگا میرے ساتھ ہوگا، تو ایسا کہنے سے جو آپ کو ڈنڈے پڑیں گے اس کی تکلیف ختم تو نہیں ہو جائے گی، بلکہ آپ کا تو خون خشک ہو رہا ہوگا، آپ کی زبان خشک ہو جائے گی، آپ کانپ جائیں گے. اگر آپ مطلب تھوڑا باطنی لحاظ سے کمزور ہیں تو بلڈ پریشر لو ہو جائے گا، آپ زمین پہ گر جائیں گے. انہی چیزوں سے سبق حاصل کر لینا کہ میدان محشر میں بڑی مطلب یہ سوچنا کہ میں جرأت کے ساتھ عذاب بھگت لوں گا، یہ غلط چیز ہوتی ہے. اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنی چاہیے. اگر کسی بہن کو اس کے بھائی وراثت میں سے حصہ نہ دیں تو بالکل سب سے پہلے تو وہ وراثت کا حساب لگوائیں کہ ہمارا کتنا حصہ بنتا ہے. حساب لگانے کے بعد پھر وہ اتنا اپنے بھائیوں سے وصول کر سکتی ہیں. اب اس کے لیے کوئی بھی طریقہ اختیار کریں، چاہے چپکے سے مال اٹھا لیا جائے، چاہے اور کسی زبردستی کسی کے ذریعے مال لیا جائے، بالکل وہ کر سکتی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابیہ کو اس کی باقاعدہ اجازت مرحمت فرمائی. انہوں نے یہی عرض کی تھی، یا رسول اللہ میرے شوہر جو ہیں وہ ہمیں نان نفقہ نہیں دیتے، تو کیا میں ان کی اجازت کے بغیر ان کی جیب سے نکال سکتی ہوں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں، بقدر ضرورت جو عرف میں وہاں پر معروف کے مطابق، یعنی جو عرف میں نان نفقے کی مقدار مقرر ہے تم لے سکتی ہو. یہ خود اللہ کے نبی نے اجازت مرحمت فرمائی، جس سے ایک نتیجہ فقہا نے نکالا کہ جو آپ کا حق ثابت ہے، حق ثابت، جیسے یہ وراثت ثابت ہے آپ کے لیے، وہ اگر کسی بظاہر جائز طریقے سے حاصل نہیں ہو رہی، کسی بھی طریقے سے آپ حاصل کر سکتے ہیں، تو اس کو اس جائز طریقے کی طرف منسوب کریں گے، آپ کے اس طریقے کی طرف نہیں. لہٰذا جب آپ چپکے سے لے لیں گے تو یہ نہیں کوئی کہے گا یہ چوری کی ہے، بلکہ کہا جائے گا آپ نے وراثت وصول کی ہے. تو بالکل آپ لے سکتی ہیں، آپ کے لیے اجازت ہوگی اور اس میں کوئی گناہ نہیں ہوگا. ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرے 2 سوال ہیں. ایک یہ ہے کہ اگر فرض کی دوسری رکعت میں سورت میں جانا بھول جائیں اور سجدہ سہو کرنا بھی بھول گئے تو نماز کا کیا حکم ہوگا؟ اور اگر نماز واجب الادا ہے، عشاء کی نماز ہے، تو فطر کے ساتھ پڑھے جائیں گے یا دوبارہ نہیں؟ اور میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ کچھ سائٹ پر کچھ رقم ڈپازٹ کر کے ایڈ دیے جاتے ہیں دیکھنے کے لیے، اور کچھ ہفتے کے بعد آپ کو ڈبل رقم واپس دی جاتی ہے، تو یہ کیا سود کے زمرے میں آئے گا یا نہیں؟ اور جی بس یہی 2 سوال تھے. شکریہ. ایک اور کالر ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی آج تو سب کی کالیں مل رہی ہیں آپ لوگوں کی. جی الحمدللہ. جی فرمائیں. اگر کوئی خاتون اپنی گاڑی میں سفر کر رہی ہو اور راستے میں نماز کا ٹائم ہو جائے تو کیا وہ تیمم کر کے نماز پڑھ سکتی ہے یا گھر سے صرف پانی وغیرہ کی بوتل اپنے ساتھ لے جانی چاہیے؟ ٹھیک ہے. اور میرا دوسرا کوشچن ہے کہ اگر گوشت کو شاپر وغیرہ سے نکالیں تو شاپر میں نیچے خون جمع ہوتا ہے، تو کیا یہ خون پاک ہے یا ناپاک؟ ٹھیک ہے. اور بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ایک اور کالر ہیں. السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. فرمائیے. جی میری سوال یہ ہے کہ جو ہم آپ کو قرآن مجید پڑھ رہے ہیں، قرآن مجید جو ہمارا طریقہ ہے وہ بالکل اور ہے، اور جو بچے ہم لوگ جو پہلے ہمارے امی لوگوں نے پڑھا تھا وہ بالکل اور طریقہ ہے قرآن مجید پڑھنے کا. جیسے ہم نے بے پڑھا، یہ بچے با پڑھ رہے ہیں، ہم نے
علی پیش اوے پڑھا کہ او پڑھے، اس طرح تو جو ہم نے قرآن مجید پڑھا ہے، جو ہمارے بزرگ پڑھ کے دنیا سے چلے گئے، کیا وہ غلط پڑھ رہے ہیں؟ ٹھیک ہے میں بتاتا ہوں، جی میں بتاتا ہوں، بالکل فرق بتاتے ہیں۔ ایک یہ کویشچن کیا تھا کہ اگر کوئی نماز کے دوران اچانک اس کی زبان سے نکل جائے اے اللہ، تو یہ نماز فاسد ہوگی یا نہیں ہوگی؟ دیکھیں اگر کوئی مخلوق سے کلام کیا جائے نا، جو عام دنیاوی کلام ہوتا ہے، اس سے نماز فاسد ہوتی ہے، اس سے فاسد نہیں ہوگی، کیونکہ آپ نے اللہ کو پکارا ہے۔ جان بوجھ کے ایسا کرنا بھی نہیں چاہیے، لیکن اس سے نماز فاسد نہیں ہوگی۔ ایک انہوں نے پوچھا کہ میں پرفیوم شاپ پہ بیٹھتا ہوں تو مانگنے والے آتے رہتے ہیں، میں ان کو جو دیتا ہوں تو نیت کر لیتا ہوں کہ میری زوجہ کو اور ان کے والدین کو اصال ثواب ہو جائے، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں جو یہ پیشہ ور مانگنے والے ہیں، جن کا کام ہی مانگنا ہے، یہ اور کوئی کام دھندہ نہیں کرتے ہیں، ان کا مانگنا حرام اور گناہ کبیرہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بغیر ضرورت کے دستے سوال دراز کرے وہ بروز قیامت اس حال میں آئے گا کہ اس کے چہرے پر گوشت نہیں ہوگا۔ اور یہ ہم بھی جانتے ہیں، سب جانتے ہیں کہ ہر دکان سے جب یہ پیسے مانگ کے روزانہ کتنا پیسہ اکٹھا کر لیتے ہیں اور روزانہ ہی مانگتے ہیں، ان کی ضرورتیں ختم نہیں ہوتی ہیں کیونکہ پیشہ ور ہیں۔ ایسے پیشہ ور کو تو دینا گناہ ہے، اور اس پر آپ یہ سمجھیں کہ شاید میں اس کو ایصال ثواب کر دوں، گناہ کو کیا آپ بھیجیں گے، ثواب تو ملا ہی نہیں آپ کو، اس پہ تو بلکہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں۔ ہمارا مشورہ یہ ہوگا ایسے لوگوں کو دینے کے بجائے آپ اپنے قریبی رشتہ داروں میں دیکھیں، محلے میں دیکھیں، جو سفید پوش قسم کے لوگ ہیں جن کا گزارا بڑی مشکل سے ہوتا ہے، لیکن وہ کسی کو اپنے حالات بیچارے نہیں بتاتے ہیں، شرم کی وجہ سے، خاندان سے وابستگی کی وجہ سے ان کی مدد کریں، اور پھر یہ حسن ظن قائم رکھیں کہ اللہ نے جو ثواب دیا ہے وہ بہت ثواب ہوگا، اس کو آپ ایصال کریں۔ یہ ان کو نہ دیں پیشہ وروں کو، اس میں تو بلکہ آپ نیت کریں گے تو بعض صورتوں میں گناہ بھی ہو سکتا ہے۔ ایک مختصر سا بریک لیں گے، ہمیں یقین ہے آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے۔ الرحمن الرحیم، 2 کالز ہیں پھر انشاءاللہ جواب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی وعلیکم السلام، جی بولیے۔ اچھا میرا یہ سوال تھا، اگر کسی کو ادھار دے دی ہے، وہ بولتا ہے میں 1 ماہ میں دیتا ہوں یا 1.5 ماہ میں دیتا ہوں، اگر وہ اس کے بعد اگر اس کے اوپر 6 ماہ گزر جاتے ہیں یا 1 سال گزر جاتا ہے، اس کے لیے کیا وہی رقم ادا کرے گا وہ، یا اس سے کچھ بڑھا کے کرے گا؟ ٹھیک ہے، اور ٹھیک ہے بتاتا ہوں۔ ایک اور کالر ہیں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب کیا حال ہے؟ اللہ کا بڑا کرم۔ مفتی صاحب میرے چند سوال ہیں۔ جلدی بولیں، جلدی، تیز بولیں، تیز۔ ٹھیک ہے، اگر کسی عورت کو 2 دن حیض کا خون آتا ہے تو وہ کتنے دن بعد غسل کرے گی؟ اور بولیں۔ میری بانجی اعتکاف پہ بیٹھی ہوئی تھی، میرے بھائی کی ڈیتھ ہو گئی تو بانجی اپنے بچوں کو لے کے ہمارے پاس آ گئی، اور بانجی میری اعتکاف پہ بیٹھی ہوئی وہ بھی ساتھ آ گئی، اس کا کیا شرعی حکم ہوگا؟ اور بولیں۔ اچھا، ایک کویشچن کیا تھا کہ کفن پر یہ جو NGOs وغیرہ ہوتی ہیں، یہ بعض اوقات اپنے کفن پر اپنا نام لکھ دیتے ہیں، یہ لوگ اپنے جو بھی ویلفیئر کا نام ہوتا ہے، تو یہ اچھا نہیں لگتا، کیا حکم شرع ہوگا؟ یہ بہتر یہ ہے کہ نہ لکھا جائے، بہتر یہ ہے، کیونکہ اگر لکھیں گے تو پھر یہ لاش کے پھٹنے کا بھی معاملہ ہوتا ہے، اور پھر اس میں کوئی نام ہوتے ہیں پاکیزہ، ان کے آلودگی کا اندیشہ ہوتا ہے، اس لیے نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن بہرحال ان کی اپنی بھی کوئی مجبوریاں ہوتی ہوں گی، جیسے ایک صاحب نے مجھے کہا کہ مفتی صاحب اگر ہم غریبوں کو کچھ دیتے ہوئے فوٹو سیشن نہ کریں اور اس کو نہ دکھائیں تو جو دینے والے ہوتے ہیں وہ شک و شبے کا شکار ہو جاتے ہیں کہ پتہ نہیں تم نے دیا ہے کہ نہیں دیا، تو بڑی مجبوری ہو جاتی ہے۔ تو یہ بعض ایسے مجبوری کے معاملات ہوتے ہیں، لہٰذا ہر چیز کو ذرا وسیع نظر سے دیکھنا چاہیے۔ ہم بعض اوقات اپنے اعتبار سے اور ایک محدود نظر سے کسی مسئلے کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، اس لحاظ سے وہ قابل اعتراض لگ رہا ہوتا ہے، لیکن جب آپ اپر لیول پر آ کر ذرا وسعت کے ساتھ اور مختلف پہلوؤں کو سامنے رکھ کر دیکھتے ہیں تو آپ کو اس میں بہت سارے جواز کے پہلو بھی نظر آ سکتے ہیں۔ تو یہ میں نے آپ کو بتایا کہ فی نفسی یہ مناسب نہیں ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ ان کے پیش نظر کوئی معقول وجہ ہو، تو لہٰذا آپ اس پہ اعتراض نہ ہی کریں تو بہتر ہے، ان کا معاملہ ان کے ساتھ ہے۔ یہ بہن نے فرمایا کہ اگر کسی نے نماز پڑھی، غلطی ہوئی، سجدہ سہو لازم تھا لیکن سجدہ سہو کرنا ہی بھول گئے اور نماز کمپلیٹ کر لی، تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں ایسی نماز واجب العیادہ ہوتی ہے اور اس کا وقت پوری زندگی ہے، لیکن جتنی جلدی ادا کر لیں بہتر ہے۔ دوسرا ان کا کویشچن تھا کہ عشاء میں غلطی ہوئی تھی، تو جب ہم عشاء کو دوبارہ یعنی عشاء کے 4 فرائض دہرائیں گے تو کیا وطر بھی دوبارہ پڑھنے ہوں گے؟ تو وطر نہیں پڑھنے ہوں گے، یہ الگ الگ 2 مستقل نمازیں سمجھ لیں۔ عشاء کے 4 فرض علیحدہ ہیں، وطر علیحدہ ہے۔ عشاء میں غلطی ہوئی ہے تو یہ 4 فرض کا اعادہ ہوگا، وطر کے لوٹانے کی حاجت نہیں ہے۔ یہ کہتے ہیں بعض اوقات لوگ آفر کرتے ہیں کہ آپ یہاں رقم رکھوائیں تو کچھ عرصے بعد ڈبل رقم آپ کو دیں گے، یہ سود تو نہیں ہے،
جی بالکل یہ سود ہے جب آپ کا کوئی ریٹرن ایسا ایگریمنٹ نہیں ہوتا ہے جو تجارت ہو یا مداربت ہو یا شرکت ہو جس کو شریعت جائز کہتی ہے، بس اتنا ہے پیسہ رکھوائیں کچھ عرصے بعد ڈبل کر کے دے دیں گے، تو یہ سمجھ لیں جو آپ نے پیسہ رکھوایا اس کی شرعی حیثیت قرض کی ہوتی ہے، اور قرض کے اوپر نفع لینا بحکم حدیث سود ہوتا ہے، تو یہ سود خالص ہے، جہنم میں لے جانے والا ہے۔ ڈبل رقم وغیرہ نہ دیکھیں، کچھ عرصہ گزرنے دیں تو آپ یہ دیکھیں گے یہ جو سنگل رقم ہے یہ بھی نہیں بچے گی، غائب ہو جائے گی۔ اس طرح کتنے فراڈ ہوئے ہیں، خواہ مخواہ ڈبل کرنے کے چکر میں ہم حرام بھی کھاتے ہیں اور اپنے پیسے سے بھی محروم ہو جاتے ہیں۔ اور یاد رکھیں اس طرح جیسا بھی پیسہ آئے گا اس قسم کے جس بھی ذریعے سے آتا ہے اس میں کبھی برکت نہیں ہوتی، تباہ کر دیتا ہے، سود جس میں شامل ہوتا ہے تباہ کرتا ہے، اس لیے اس سے دور رہیں۔ ایک بچے نے کویسچن کیا ہے کہ اگر کوئی خاتون سفر پہ جا رہی ہیں، لمبا سفر ہے، تو کیا وہ بوتل ساتھ رکھیں وضو وغیرہ کے لیے یا تیمم بھی کر سکتی ہیں؟ دیکھیں اگر بوتل ساتھ رکھ سکتی ہیں آسانی کے ساتھ تو پھر لازم ہے کہ بوتل رکھیں، تاکہ راستے میں آپ کو پتہ ہے نمازیں ہوں گی تو پانی استعمال ہوگا۔ اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بوتل ساتھ رکھنا بڑی آزمائش بن جاتی ہے، بسوں کے اندر رش ہوتا ہے اور دیگر چیزیں، ایسی صورت میں وہ اللہ پہ بھروسہ کر کے جائیں۔ بعض اوقات بس والے جب روکتے ہیں تو وہاں پانی کا انتظام ہوتا ہے تو پانی سے باقاعدہ وضو کریں، اور اگر وہاں انتظام نظر نہ آئے تو پھر تیمم کر کے نماز کو ادا کریں۔ ایک انہوں نے کہا کہ بعض اوقات یہ شاپر میں گوشت رکھا ہوتا ہے، جب اس کو نکالتے ہیں نیچے خون ہوتا ہے، اس کا کیا شرعی حکم ہوگا؟ دیکھیں اس پہ غور یہ کرنا ہوگا کہ کیا یہ وہ بہتا خون تھا، جیسے مثال کے طور پہ گوشت کاٹ کے رکھا اور پہلے سے جو ذبح کیا تھا وہ خون بکھرا ہوا تھا، یہ گوشت اسی پہ رکھ دیا اور پھر شاپر میں رکھا، تو پھر تو یہ بہتا خون تھا، یہ تو ناپاک ہوگا۔ اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے بالکل خشک ہے گوشت، یعنی وہ بہتا خون اس میں شامل، لیکن جب آپ اس کو تھیلی میں رکھتے ہیں تو اس کی رگوں میں جو بیچ میں ہوتا ہے وہ رس رس کے نیچے آتا ہے، یہ خون یاد رکھیں بالکل پاک ہوتا ہے، کیونکہ گوشت کے اندر جتنا بھی خون ہوگا، گوشت کی بوٹیوں کے اندر اسے کاٹتے ہیں تو بعض اوقات نمی نمی محسوس ہوتی ہے، یہ بالکل پاک ہوتا ہے، بہتا خون ناپاک ہے، گوشت کے اندر رہ جانے والا خون بالکل پاک ہوتا ہے، تو یہ بھی پاک ہوگا۔ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے جو آج کل بچوں کو قرآن پڑھایا جا رہا ہے یہ الگ طریقے سے ہے، جو پہلے پڑھا وہ علیحدہ تھا، صحیح کون سا ہے؟ دیکھیں صحیح وہ ہے جو قواعد تجوید کا لحاظ کر کے پڑھایا جائے۔ پہلے دور میں اتنا احساس نہیں تھا، اگرچہ تھا لیکن وہ بڑا محدود تھا، بہت عام نہیں ہوا تھا، تو اکثر لوگ اسی طرح الف بے تے سے کر کے پڑھتے تھے، الحمدللہ رب العالمین مجہول پڑھتے تھے، لیکن اب جو ہے وہ طریقہ جو قاری حضرات پڑھا رہے ہیں تجوید کے ساتھ، یہ چونکہ طریقہ اصل تھا، اگرچہ پہلے دور میں اتنا عام نہیں تھا، یہ میڈیا کی وجہ سے بہت زیادہ اویئرنیس پیدا ہوئی ہے، اسی طریقے کو فالو کیا جائے۔ اور جو بڑے پڑھتے رہے تھے وہ تجوید کے خلاف تھا، وہ صحیح نہیں تھا، یاد رکھیں۔ اور لا علمی یہاں عذر نہیں ہے، لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا ہے، ان کو چاہیے کہ وہ بھی تجوید سیکھنے کی کوشش کریں۔ ایک بھائی نے کویسچن کیا کہ کسی کو ادھار دیا، اس نے کہا میں 1 ماہ بعد یا 1.5 ماہ بعد واپس کر دوں گا، لیکن اب 6 ماہ اور سال گزر گئے، تو کیا یہ وہی بس قرضہ ہم لیں گے یا اس میں کچھ اضافہ کر سکتے ہیں؟ دیکھیں آپ نے جتنا قرضہ دیا ہے 100 سال بھی گزر جائیں، 1 پیسہ بھی اس پہ آپ زائد نہیں لے سکتے ہیں، لیں گے تو سود بنے گا، ورنہ آپ قرض ہی نہ دیتے۔ اب اس شخص ٹھیک ہے مجبوری ہے، اس نے 1.5 ماہ کا کہا لیکن آگے بڑھ گیا، تو آپ بہرحال زائد نہیں لے سکتے۔ اب اگر آپ یہ کہیں کہ یا پھر ہمیں کیا فائدہ حاصل ہوا، یہ آپ کو آخرت میں پتہ چلے گا۔ اگر کوئی شخص آپ کے قرض میں ڈیلے کرتا ہے تو بعض حدیثوں کے مضمون کے مطابق صدقہ کرنے کا کم ثواب ہے، اور قرض دیتے ہیں اس پر جو ڈیلی ثواب ملتا ہے وہ زیادہ ہوتا ہے، تو آپ کو ثواب ملے گا۔ ہر چیز کو دنیاوی مادی فائدوں کے ترازو میں نہ تولیں، بعض اوقات آخرت بھی دیکھنی ہوتی ہے۔ اب اگر وہ شخص واقعی مجبور ہے بیچارہ، تنگ دست ہے، تو پھر تو مجبوری ہے، کیا کرے وہ، اور اگر وہ سستی کر رہا ہے جان بوجھ کر تو پھر وہ گناہ گار ہوگا، آپ کو ثواب مکمل ملتا رہے گا، بلکہ بہت ثواب ملے گا۔ اس لیے بہرحال آپ زائد پیسہ بالکل نہیں لے سکتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ اگر کسی خاتون کو 2 دن حیض آیا اور پھر اس کے بعد نہیں آیا تو غسل کب کرے گی؟ دیکھیں حیض کی کم از کم مدت 3 دن ہے، 3 دن کے اندر 3 دن تک اگر حیض آئے گا تو پھر وہ حیض بنے گا، ورنہ نہیں۔ اب فرض کر لیں 2 دن بعد آ کر بند ہو گیا اور پھر 15 دن تک حیض نہیں آیا، بالکل، یعنی اس کے بعد 15 روز تک حیض نہیں آیا، تو یہ پھر حیض نہیں ہے، یہ استحاضہ کہلاتا ہے، بیماری کا خون، اس میں غسل کی حاجت ہی نہیں ہوتی، اس میں آپ کو نمازیں بہن کو سٹارٹ کرنی ہوں گی۔ ہاں فرض کر لیں جیسے اب 1 دن آیا تو انہوں نے سوچا شاید حیض شروع ہو گیا، نماز چھوڑ دی، دوسرے دن آیا نماز چھوڑ دی، پھر اس کے بعد آیا ہی نہیں، تو منکشف ہو گیا کہ وہ استحاضہ تھا، حیض نہیں تھا۔ استحاضہ میں نماز پڑھنی ہوتی ہے، حیض میں چھوڑنی ہوتی ہے، لیکن یہاں چونکہ ابھی ظاہری 3 دن کے بعد ہی ہوگا، 2 دن کے بعد کہ حیض ہے کہ نہیں،
تو جو نمازیں انہوں نے 2 دن تک چھوڑی اس میں گناہگار نہیں ہوں گی، لیکن ان نمازوں کی قضا کرنی ہوگی، یاد رکھیں۔ اس لیے ہماری بہنوں کو چاہیے کہ حیض کے مسائل باقاعدہ کسی عالم دین سے، کوئی خاتون ہوں ان سے سیکھ لیں، لیکن یہ امی سے پوچھا ہوا ہے، خالہ نے سکھایا، کزن سے پوچھ لیا، اتنی غلطیاں کرتی ہیں عورتیں حیض و نفاس کے مسائل میں، کیونکہ میں تو روزمرہ یہ مسائل کا جواب دیتے رہتا ہوں کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا، یہ تک نہیں پتہ ہے کہ کتنے دن حیض کے ہوتے ہیں، کتنے دن 2 حیضوں کے درمیان پاکی کے لازم ہے، ان کے بیچ میں اگر خون آئے گا تو وہ حیض نہیں ہے، وہ استحاضہ بنتا ہے۔ 10 دن مجھ صاحب حیض آیا، 17ویں دن پھر شروع ہو گیا، تو اب میں نمازیں پڑھوں کہ نہیں پڑھوں؟ بھئی آپ نے یہ بیسک بھی نہیں سیکھی ہوئی، اس کا مطلب ہے آپ کو مسئلے بالکل معلوم نہیں۔ بس اللہ تعالی ہمارے پر رحم فرمائے۔ ہمارے جو اسکول، کالجز، یونیورسٹیز کے سلیبس ہیں جس کو اسلامیات کہا جاتا ہے، بچیاں پوری پڑھ لیتی ہیں اور بنیادی مسائل تک نہیں آتے۔ تو ہماری گورنمنٹ کو بھی چاہیے کہ ذرا ایسے لوگوں کو بھی اس سلیبس بنانے میں شامل کریں جو اس قسم کے مسائل کی اچھی معرفت رکھتے ہوں، اور وہ سلیبس بنائیں کہ جب بچی 90 سال میں داخل ہونے لگے اس سے پہلے کیا سلیبس ہونا چاہیے، تاکہ بچی بالغہ ہونے کے بعد اپنے اسکول سے ہی سب کچھ سیکھ کر باہر آئے۔ وہ اسکول میں تو بس رسمی طور پہ پڑھایا جا رہا ہے سب کچھ، باقی باہر سے سیکھیں، باہر مہلت نہیں ملتی ہے اور بچیوں کو مسائل نہیں آ پاتے ہیں۔ ایک انہوں نے کہا کہ ایک بچی تھی، اس نے کسی کی وفات کی وجہ سے اعتکاف توڑ دیا، کیا حکم ہے؟ دیکھیں توڑنا تو نہیں چاہیے تھا، لیکن بعض اوقات خاندانی رسم و رواج کی بنا پر توڑ دیا تو بہرحال وہ اعتکاف گیا۔ اب ان کو چاہیے، اگر تو یہ رمضان کا اعتکاف تھا تو اس کی قضا کرنی ہوگی، اور صرف 1 دن قضا ہوتی ہے۔ یہ رات کو جائے اعتکاف میں داخل ہو جائیں اس کمرے میں اور باقاعدہ روزہ رکھیں، کیونکہ اس کے لیے روزہ شرط ہوتا ہے، اور قضا کی نیت کر لیں اور سارا دن وہاں اعتکاف کر کے رکھیں، افطار کر کے بس یہ فارغ ہو گئی اور اس اعتکاف کی قضا ادا ہو جائے گی۔ کچھ آفر کوئسچنز ہیں وہ میں لے لیتا ہوں۔ ایک انہوں نے کہا کہ اگر بیوی غلطی سے نمک زیادہ کر دے اور شوہر حلال سمجھ کے اس کو مارے تو کیا اس پر کوئی سخت حکم ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ نمک زیادہ ہو گیا، گلاس ٹوٹ گیا، یہ وہ غلطیاں ہیں جو غیر ارادی طور پر ہو جاتی ہیں، اس میں انسان قصوروار نہیں ہوتا۔ اب ہمارے بڑے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے، بچہ گلاس توڑ دے، خوب تماچے ماریں گے، توڑ دیا تم نے یہ، اگلے دن اپنے ہاتھ سے گر جائے گا، پھر کہیں گے پتہ نہیں کس نے اس میں چکنائی لگا دی تھی۔ بھائی تو پھر ایک ذرا کوئی اپنے اوپر بھی مار لیں، علیحدگی میں جا کے مار لیں کہ کیوں توڑا گلاس۔ اپنے لیے قصور اور عذر ہے، دوسرے کے لیے بالکل تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، یہ چیز صحیح نہیں ہوتی۔ اگر بیوی سے نمک زیادہ ہو گیا تو کیا وہ جان بوجھ کے ڈالے گی؟ جبکہ بیوی کو یقین ہے کہ شوہر غصے ہوگا اور مارے گا بھی، پھر تو یا تو بہت ہی بے وقوف عورت ہے یا بہت ہی شیرنی قسم کی ہے کہ مار کر تو دیکھے میں کروں گی، ورنہ عمومی طور پہ یہ ویسی غلطیاں ہو جاتی ہیں اور ان پہ مارنا گناہ ہوتا ہے۔ اب اس کو حلال سمجھ کے بھی مارا تو یہ کفر نہیں ہے، بہرحال یہ کفر نہیں ہے، پوچھنے والے کا مقصد شاید یہی تھا، لیکن بہرحال ایسا کرنا ایک عورت پر زیادتی ہے۔ شوہر کو چاہیے کہ اپنی انانیت کو فنا کر کے اپنی بیوی سے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگے۔ اگر نہیں مانگے گا اور ناک اونچے کر کے رکھے گا میں بیوی سے معافی مانگوں تو میدان معاشر میں بھائی جان مانگنی تو پڑے گی۔ نہیں مانگیں گے، آپ کے نام اعمال سے نیکیاں نکال کر بیوی کو دی جائیں گے اور ہو سکتا ہے آپ کو داخل جہنم کر دیا جائے۔ وہاں پر پھر آپ ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہوں گے بیوی کے سامنے کہ خدا را مجھے معاف کر دو اور میری یہ نیکیاں نہ لو۔ وہاں معافی مانگنے سے بہتر یہ یہاں معافی مانگنے، اس میں کوئی بری بات نہیں ہے۔ اپنی بیویوں پہ ظلم نہ کریں تاکہ آپ کے بچوں پر بھی ظلم نہ ہو، کیونکہ جب یہ دیکھتے رہتے ہیں تو پھر بچے بھی اسی چیز کو، روش کو اختیار کرتے ہیں۔ لڑکے اپنی بیویوں پہ ایسے ظلم کریں گے تو سارا وبال آپ کے اوپر ہوگا، اور آپ کی بچی کے ساتھ بھی ایسا ہو سکتا ہے کوئی سنے بھی ان کا باپ مارتا تھا تو وہ آپ کی بچی کو ماریں، اور پھر آپ کچھ کہنے کے قابل نہیں ہوں گے، بھئی کیوں مار رہے ہو، بھئی تم بھی تو مارتے تھے۔ تو اس لیے احتیاط کرنی چاہیے۔ بہرحال یہ کہتے ہیں کہ کسی کا نمبر اس کی اجازت کے بغیر کسی کو دینا یہ کیسا ہے، یعنی موبائل نمبر، جبکہ ہمیں یہ پتہ نہ ہو کہ وہ ناراض ہوگا یا نہیں ہوگا۔ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ عورت کا نمبر تو کسی کو بھی نہ دیں، خامخواہ کوئی تنگ کرے گا۔ اگر مرد کا نمبر ہے تو پھر یہ غور کریں کہ اگر وہ ناراضگی کا گمان زیادہ ہے تو بالکل نہیں دے سکتے، اگر نہیں ہے تو پھر ضرورت دیکھیں کیوں کوئی مانگ رہا ہے، ایسا نہ ہو کہ کوئی اس کو تنگ کرے خامخواہ، تو خامخواہ نہ دیں۔ ہاں جیسے اب ہم علماء کے نمبر ہے، میں تو اب اجازت دیتا ہوں سب کو، کسی کو بھی دینا چاہیں آپ دے دیں، ویسے میرا نمبر بہت زیادہ عام ہے، لیکن اگر کوئی عالم دین ہے بہت مصروف ہوتا ہے اور اس نے منع کیا ہے کہ میرا نمبر کسی کو نہ دے تو پھر آپ احتیاط ہی کریں، اور اگر آپ کو معلوم نہیں تو بہرحال آپ دے سکتے ہیں علماء کے نمبر، مفتیان کرام کے خاص طور پہ نمبر، تاکہ لوگ ان سے کوئی کویسچن کر سکیں، ان کے پاس ٹائم ہوگا تو جواب دے دیں گے، نہیں ہوگا تو نہیں دیں گے، اس میں گناہ کا کوئی پہلو نہیں ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ بعض اوقات کچھ ویب سائٹس ہیں جو یہ کہتی ہیں کہ آپ ہمارا کوئی کمپنی ہوتی ہیں ایپ ڈاؤن لوڈ کریں،
یک کروائیں تو آپ کو اتنے ہم پروفٹ دیں گے، تو کیسا ہے؟ تو اگر اس میں کوئی جائز ایپ ہے تو کر سکتے ہیں، اور اس کی ارننگ بھی بالکل جائز ہوگی انشاءاللہ۔ موقع ملا تو نیکسٹ پروگرام میں اس کو اور تفصیل سے بھی ذکر کر دیں گے۔ اب اپنے میزبان کو، ہماری کیو ٹی وی کی پوری ٹیم کو اجازت مرحمت فرمائیں۔ آپ ہمارے لیے دعا کیجئے، ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین اور شریعت کو سیکھنے اور اپنے ہر عمل سے پہلے اس سے ہدایت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔